دیکھیے، اس سرزمین ہندوستان میں اس وقت مسلمان بہت ذلیل و خوار ہے، انتہائی ذلیل ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ اگر بس پر سفر کر رہے ہیں اور بس میں سوار 10 مسلمان ہیں اور 40 غیر مسلم ہیں، تو وہ غیر مسلم ان 10 مسلمانوں کی طرف وہ جو مسلمان دکھتا ہے عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خود مولانا محمود مدنی صاحب ایک بار فرما رہے تھے کہ میں پگڑی لگا کر کے ایئرپورٹ میں جا رہا تھا اور ایک بچے نے میری طرف دیکھا تو اور کہا کہ کیا یہ اسامہ بن لادن ہے یا دہشت گرد ہے؟ یعنی اس داڑھی کو، اس ٹوپی کو، اس کرتا پاجامہ کو، اس شرعی لباس کو، اس اسلامی لباس کو یا مسلمانوں کی اس لباس کو مشکوک لوگوں کا لباس بنا دیا گیا ہے۔ حالت یہ بن گئی ہے کہ اب ایک مسلمان داڑھی رکھنے سے ڈرتا ہے، ایک مسلمان ٹوپی پہننے سے ڈرتا ہے، ایک مسلمان اسلامی شعار اور اسلامی شناخت کو اپنانے سے ڈرتا ہے۔ یہ حالت ہے، اور ایسے ملک میں یہ حالت ہے جس ملک میں ان مسلمانوں نے حکومت کیا ہے۔ اور صرف یہی حالت نہیں ہے، مسائل کے انبار ہیں جس کو گنانے کا یہ وقت نہیں ہے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ میں، قوم مسلم میں، ان کے مفکرین میں، ان کے دانشوران میں، ان کے انٹلیکچوئلز میں، ان کے علماء میں، ان کے حساس لوگوں میں اور پوری قوم میں ایک بے چینی ہونی چاہیے تھی، ایک بے قراری ہونی چاہیے تھی، ایک پریشانی کا عالم ہونا چاہیے تھا، اور سوچنا یہ چاہیے تھا کہ مسائل جو اتنے گمبھیر ہیں ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے زیادہ غافل قوم کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مفاد کی طرف بھاگ رہا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے معاشی اعتبار سے، کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں ایک قوم پائی جاتی ہے جو بہت ذلیل و خوار تھی۔ اللہ نے بھی قرآن میں ان کو مغضوب علیہم کہا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے۔ وہ قوم بہت ذلیل تھی، آج سے 100 سال پہلے بہت ذلیل تھی، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اہل یورپ نے ان کو بہت مارا، دیگر اور مقامات کے لوگوں نے ان کو بہت مارا، کسی نے اگر پناہ دیا تو وہ مسلمان تھے۔ جب وہ قوم مکمل طور پر ذلیل و خوار ہو گئی تو اس قوم نے ایک کام کیا، تعلیم کو ترجیح دی۔ تعلیمی اعتبار سے وہ مضبوط ہوئی۔ تعلیم کو انہوں نے اس پیمانے پر حاصل کیا کہ وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور پوری دنیا کی تعلیم کا مرکز اب وہ قرار پا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ابھی تک، یعنی کچھ دنوں پہلے تک، یہ اگست کا مہینہ چالو ہو گیا ہے، تو جولائی سے پہلے تک جو ان لوگوں نے سروے پیش کیا ہے، اس سروے کے حساب سے پوری دنیا کی آبادی اس سے پہلے عیسائیوں کی تھی، اب مسلمانوں کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہے، لہذا پوری دنیا کی آبادی کے مقابلے میں ان کی آبادی بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ پہلے جو آبادی تھی وہ عیسائیوں کی تھی، انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنے اپنے پنجے میں کس رکھا ہے، اور مسلمانوں کو تو کسا ہوا ہے ہی، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کیا ہے، ترقی حاصل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تعلیم اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کرنے کے نتیجے میں معاشی اعتبار سے وہ مضبوط ہے۔ یہودی نام ہے اس قوم کا، معلوم ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں اس قوم کو۔ وہ بلیک راک ان کے پاس ایک کمپنی ہے، راک چلڈ ان کے پاس ایک کمپنی ہے۔ بلیک راک کی مالیت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہندوستان جیسے ملک کو 3 بار خرید کر بیچ دے گا۔ یعنی پہلے انہوں نے تعلیم اور ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کیا، ترقی حاصل کی، اور اس کے بعد معاشی اعتبار سے وہ پورے ورلڈ میں مضبوط ہوئی۔ یہ پچھلے 100 سال کی کہانی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت تعداد کے اعتبار سے مسلمان 30 کروڑ ہے، اور پورے ورلڈ میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ 2 ارب سے زیادہ ہے۔ کیا یہ مسلمان تعلیم اور ٹیکنالوجی کی طرف اس وقت اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر توجہ دیں تو کیا یہ ترقی نہیں کر سکتے؟ واحد راستہ ہے ذلت سے نکلنے کا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایک ہی راستہ ہے، تعلیم تعلیم تعلیم۔ اچھا، تعلیم بھی وہ روایتی تعلیم نہیں، وہ تعلیم جس کو ہم حاصل کرتے ہیں ایسے ہی،
اور ہندوستان جیسے ملک میں، ہندوستان کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کے نجات کا واحد راستہ تعلیم اور معاش ہے۔ 1.5 کروڑ لوگ ہیں پورے ورلڈ میں، اور پورے ورلڈ کی پیشانی پر اپنا خودی پنجہ دبوچا ہوا ہے، اور پورے ورلڈ کو وہ اپنے حساب سے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تعلیمی اور معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ کیا یہ تعلیمی اور معاشی اعتبار سے اگر مضبوط ہو جائے تو ہندوستان کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ ارے بھائی، کہیں سے تو شروع کرو، کچھ تو کرو۔ کر رہے ہیں، میں انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ انفرادی طور پر کر رہے ہیں۔ اجتماعیت آپ کے یہاں نہیں ہے۔ اجتماعیت ابھی بھی ان کے یہاں ہی ہے۔ ایک تنظیم ہے، بار بار اس کا نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن نام لے ہی لیتا ہوں، RSS اس کا نام ہے۔ ان کے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اجتماعیت پر مبنی ہے۔ اجتماعی شکل میں ان کا تعلیمی نظام چلتا ہے۔ ہر ضلع میں ان کے ادارے ہوتے ہیں، اور ایسے ادارے ہوتے ہیں جو قابل دید ہوتے ہیں، تعلیم اچھی ہوتی ہے، رہائش اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے۔ میں جس ضلع میں رہتا ہوں اس ضلع میں مسلمانوں کے 125 سے زیادہ اسکول شہر اور شہر کے مسافات میں ہیں، لیکن شہر میں رہنے والے مسلمان اپنے بچوں کو RSS لوبی کی طرف سے جو اسکول چل رہا ہے اس اسکول میں ڈالتے ہیں، عیسائی مشنریز کے جو اسکول چلتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ان سے دریافت کرنے پر معلوم یہ ہوا مسلمانوں نے جو اسکول کھول رکھے ہیں، چونکہ وہ تنہا ہیں، اکیلے کھول رکھے ہیں، ان کے یہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے یہاں وہ تعلیمی نظام نہیں ہے۔ اصل میں معاشرے اور سماج کی بیماری یہ ہے کہ آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، تو آپ کہتے وہ فلاں بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، تو آپ کا جو معیار ہے، آپ کا جو وقار ہے، آپ کی جو عزت ہے وہ بڑھنے لگتی ہے کہ ماشاءاللہ اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب اگر آپ کم اسٹیٹس والا اسکول کھولیں گے تو آپ کے یہاں اچھے اسٹیٹس والے لوگوں کے بچے پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اب کم اسٹیٹس والا اسکول ہم لوگ انفرادی طور پر کھول لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، ایسے میں کام نہیں چلے گا۔ ہر ضلع میں اپنا ایک الگ اجتماعی نظام بنانا ہوگا۔ 100 ایسے اضلاع ہیں، 100 ایسے ضلع ہیں ہندوستان میں جہاں پر مسلمان 30% یا اس سے زیادہ ہیں۔ ان 100 ضلعوں میں مسلمانوں کو اپنے ادارے قائم کرنے ہوں گے، اور اجتماعی شکل میں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کرنا اگر چاہیں کہ وہ جو ضلع ہے اس ضلع کے 100 پڑھے لکھے مسلمان کھڑے ہو جائیں جو مالدار بھی ہوں، اور وہ اپنی طرف سے ایک خطیر رقم جمع کرے کہ ہم اس ضلع کے مسلمانوں کی تعلیمی بدحالی کو ختم کریں گے، اور اس کے لیے وہ بلاک لیول پر اسکول قائم کریں اور ضلع لیول پر اسکول قائم کریں، اور اس ضلع کی ذمہ داری وہ نبھا لیں تعلیمی اعتبار سے۔ وہ کوشش کریں کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہم جج پیدا کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہم ڈاکٹر پیدا کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہم انجینئر پیدا کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہم IAS افسر پیدا کریں گے، وہ کوشش کریں کہ ہم IPS افسر پیدا کریں گے۔ وہ ایک منظم طریقہ کار کو سامنے رکھ کر کے ایک ضلع کو ٹارگٹ کریں۔ 100 لوگ کھڑے ہوں ہر ضلع میں۔ 100 ایسے ضلع ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ سے زیادہ 70%، 80%، کم سے کم 30%، 20% ہیں۔ ان 100 اضلاع میں 100 کر کے مسلمان کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پر صرف تعلیم پر کام کرنا شروع کریں، پہلا مرحلہ، اور اس کا 10 سالہ ایک پلان بنائیں، تو انشاءاللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جو تعلیمی مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو ہمارے بچے عیسائی مشنریز کی اسکولوں میں جا رہے ہیں یا RSS کے اسکولوں میں جا رہے ہیں فیسلٹیز کی بنیاد پر، اس سے اچھے فیسلٹیز، اس سے اچھا ماحول اگر ضلع کے مسلمان مل کر کے ضلع میں دینا شروع کریں گے تو وہ بچے جو ان اسکولوں میں جا رہے ہیں ادھر جانے کے بجائے ادھر آ جائیں گے اور ادھر تعلیم حاصل کریں گے۔ لہٰذا یہ پہلا کام کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے جو تعلیمی مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ پہلا کام ہر ضلع میں شروع ہونا چاہیے۔ دوسرے لیول کے بھی کام ہے، تیسرے لیول کے بھی کام ہے، چوتھے لیول کے بھی کام ہے۔ یہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو اس میں ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، لیکن یہ پہلا کام اکیلے نہیں ہوگا۔ اکیلے میں ایک اسکول کھول دوں گا، میرے میں کیا سکت ہے، کتنی طاقت ہے، میں کتنا لگا سکتا ہوں، اکیلے چلنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے۔ نماز اجتماعی شکل میں، روزہ اجتماعی شکل میں، حج اجتماعی شکل میں، اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے۔ عربی قوم و ملت کے لیے بھی کچھ کرو،
اکیلے میں نے ایک اسکول کھول دیا اور ہم نے یہ کہا کہ میری کمائی ہو جائے گی، میری نسل کی جو ہے بہترین انتظام ہو جائے گا، اور بس ہاں مالدار مسلمان کھڑے ہوں جو تاجر ہوں، ان کی تجارت اسٹیبلشڈ ہوں، ان کو ان اسکولوں سے کمانا ہے تو قوم کے لیے کمانا ہے، اور پھر 100 لوگ بیٹھ کر کے اس موضوع پر کام کو شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق